ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہر ماہ کے شروع میں اپنے آبائی گھر میں محفل میلاد منعقد کروایا کرتے تھے۔ ان کی آبائی رہائش گاہ کیونکہ اندرون شہر میں واقع تھی، اس لیے وہ اپنے تمام اہل خانہ کے ہمراہ محفل میں شرکت کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ ان جج صاحب کے گھر میں ایک ملازم کام کرتا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر جج صاحب نے اس کو ملازمت سے فارغ کر دیا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ جج صاحب کی بیوی نے فون اٹھایا اور کسی سے بات کی۔ جب انہوں نے فون رکھ دیا تو جج صاحب نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ کون تھا، جس پر انہوں نے اسی ملازم کا نام لیا جس کو ملازمت سے فارغ کیا گیا تھا، اور بتایا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آج آپ لوگ محفل میلاد میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، جس پر جج صاحب کی بیوی نے اسے بتا دیا کہ ہم نے آج محفل میلاد میں جانا ہے۔ ناظرین، جج صاحب اور ان کے اہل خانہ محفل میں شرکت کے لیے اپنے آبائی گھر چلے گئے۔ جب وہ لوگ وہاں سے واپس گھر پہنچے تو جج صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرا بیگ لاؤ تاکہ میں آپ کو مہینے کا خرچہ دے دوں۔ ان کی بیوی کمرے میں بیگ لینے چلی گئیں، مگر کمرے سے پریشانی کے عالم میں باہر آئیں اور جج صاحب کو بتایا کہ ان کے کمرے سے زیورات اور پیسے غائب ہیں۔ دونوں میاں بیوی ابھی اس واقعے پر حیران تھے کہ اتنے میں ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جج صاحب کو بتایا کہ گھر میں چوری ہو گئی ہے، اور اس دلچسپ بات یہ ہے کہ چور بھی پکڑا گیا ہے۔ ان دونوں کو بیٹے کی بات سمجھ نہ آئی اور وہ مزید حیران ہوئے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جس چور نے جج صاحب کے گھر میں چوری کی تھی، وہ چوری کرنے کے فوراً بعد بازار گیا اور اس نے وہاں سے کچھ سامان جس میں ٹی وی وغیرہ بھی شامل تھا خرید کر اپنے گھر لے جا رہا تھا کہ رستے میں ایک ناکے پر پولیس نے شک کی بنا پر اسے روکا اور اس کی تلاشی لی، جہاں پر اس کی جیب سے زیورات بھی برآمد ہوئے، جس پر اس کو تھانے منتقل کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں اس نے بتایا کہ اس نے ایک جج صاحب کے گھر میں چوری کی ہے۔ متعلقہ پولیس افسر نے جب جج صاحب کا نام سنا تو اس نے فوراً ان کے گھر فون کیا، جو جج صاحب کے بیٹے نے ریسیو کیا، اور اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں جو چوری ہوئی ہے اس میں ملوث چور پکڑا گیا اور اس کو لے کر جج صاحب کی رہائش گاہ پر ہم آ رہے ہیں۔ ناظرین، جب پولیس والے اس چور کو لے کر جج صاحب کے گھر پہنچے تو یہ وہی گھریلو ملازم تھا جس کو کچھ عرصے قبل انہوں نے ملازمت سے نکالا تھا، اور آج صبح اسی نے جج صاحب کے گھر فون کر کے ان کی غیر موجودگی کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس کے بعد اس چور کو پولیس والے ساتھ لے گئے، جس کے بعد اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ ناظرین، یہاں سے کہانی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ جیل جانے کے بعد وہ چور جج صاحب کو معافی کے خطوط لکھتا اور ان سے معافی کی درخواست کرتا، اور یہ بھی کہتا کہ وہ اپنے ہر عمل پر شرمندہ ہے، اس لیے اس کی رہائی کے لیے کچھ کیا جائے۔ ناظرین، جج صاحب جو کہ ہر روز صبح اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ واک پر جایا کرتے تھے، جن میں ایک فوجی افسر بھی شامل تھا، انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یوں وہ چور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور اپنی رہائی کے لیے درخواست کر رہا ہے، آپ لوگوں کا اس سے متعلق کیا خیال ہے؟ ناظرین، سب دوستوں نے یہ رائے دی کہ اس کو معاف کر دیں، مگر ان کے فوجی دوست نے مشورہ دیا کہ جرائم پیشہ افراد کی ایک خاص سوچ ہوتی ہے جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کو رہا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، جج صاحب نے مشورے کے بعد اپنے ایک جونیئر وکیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس چور کی جیل سے رہائی کا بندوبست کرے، اور یوں اس چور کو جیل سے رہائی ملی۔ ناظرین، جج صاحب نے اس کی رہائی کے موقع پر اس کو کپڑوں کا جوڑا بھی تحفہ دیا۔ دن گزرتے رہے اور جج صاحب اور ان کے اہل خانہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو کر اس معاملے کو بھول گئے۔ ایک رات جج صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ٹوکا پکڑے کھڑا ہے۔ اس نے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتے، اس نے ٹوکے سے جج صاحب کے سر پر وار کرنا شروع کر دیے۔ ناظرین، چیخوں کی آوازیں سن کر ان کی بیوی جو کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس شخص نے جج صاحب کی بیوی پر بھی ٹوکے سے وار کیے۔ جج صاحب نے اس شخص کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، جس پر اس کے ہاتھ سے ٹوکا چھوٹ گیا اور یہ دیکھ کر وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ ناظرین، جج صاحب اور ان کی بیوی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، مگر جج صاحب کی کوئی نیکی کام آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے جج صاحب کے گھر میں گھس کر ان پر حملہ کیا تھا، وہ وہاں سے
فرار ہونے کے بعد لاہور کے ایش پوش علاقے میں اپنے کسی دوست کے پاس گیا، جہاں اس نے اپنے خون آلود کپڑے تبدیل کیے، مگر اس کا ایک ہاتھ کیونکہ زخمی ہو چکا تھا، جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو اس وقت تک پورے لاہور میں وائرلیس پر یہ پیغام چل چکا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس پر اس کے زخمی ہاتھ کی وجہ سے سیکیورٹی والوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں اس نے تسلیم کیا کہ جج صاحب پر یہ جان لیوا حملہ اسی نے کیا ہے۔ ناظرین، انتہائی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کو ان جج صاحب نے جیل سے رہا کروایا تھا، اور اس موقع پر جج صاحب کو اپنے فوجی دوست کا وہ مشورہ یاد آیا کہ جرائم پیشہ افراد کی ایک خاص سوچ ہوتی ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہاں حضرت علی کا یہ قول کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے محفوظ رہو بھی حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار کی جانب، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے درویش صفت چیف جسٹس خواجہ محمد شریف تھے، اور چور ان کے گھر میں کام کرنے والا یوسف نامی ملازم تھا۔ ناظرین، خواجہ محمد شریف کے چہرے پر موجود نشانات اسی حملے کی نشانی ہیں۔ لاہور کے ایک سرجن نے خواجہ شریف کے چہرے کے ان نشانات کو ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، مگر جب خواجہ شریف نے اپنی والدہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے سرجری سے منع کرتے ہوئے ماں کی ممتا سے لبریز وہ جملے کہے جن کے لیے میں آپ کو یہ پوری کہانی سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پتر تو مینوں ایویں ہی سونا لگدا ہے۔ ناظرین، جب نومبر 2017 میں جنرل مشرف نے پی سی او جاری کیا تو خواجہ محمد شریف نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا، اور بعد میں وکلاء تحریک کی بدولت جب 17 مارچ کو تمام معزول ججز بحال ہوئے تو اس کے بعد آپ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کیا گیا، جہاں آپ نے 8 دسمبر 2010 تک بطور چیف جسٹس کام کیا۔